کیا خوبصورت شہر ہے مکہ، کیا ہی نرالا شہر ہے مدینہ منورہ. مگر آج بات کریں گے اسپیشلی مدینہ منورہ کی، کیونکہ اس جو آیت ہم نے سنی ہے نا، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آیت دوبارہ سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ذرا اس جملے کو یاد رکھیے گا، آگے آپ کو جب میں تفصیل بتاؤں گا تو بہت زیادہ لطف اٹھائیں گے آپ. کیا فرمایا؟ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، قرآن کہتا ہے. پھر فرمایا ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ماجرا کیا تھا؟ ایک صحابی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے. اب سارے صحابہ ایمان والوں کو یہ حکم تھا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو ایک ایک کر کے سارے پہنچ گئے تھے. مگر مکے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا دمورہ بن جندب. اب ان کا یہ مکے میں رہ گئے تھے، ان کو بھی ہجرت کا حکم تھا. اب یہ کسی مجبوری کی بنا پر ہجرت نہیں کر پائے تھے. عمر ان کی بہت ہو گئی تھی، بیماری بھی بہت زیادہ تھی، ایک اولڈ ایج بھی تھی اور بیماری. ظاہر ہے کہ آج کل کا تو ٹریول نہیں ہے نا کہ ویل چیئر پہ بٹھا کے جہاز میں بٹھایا اور فوراً دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے لوگ بیماروں کو بھی پہنچا دیتے ہیں. پہلے تو اونٹوں پر، گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، تو اس میں کئی دن سفر ہوتا تھا. یعنی بتایا جاتا ہے کہ مکے سے مدینے جو آج ٹرین کے اندر 2.5 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے اور گاڑی کے اندر 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، اس زمانے میں 7 دن اور 7 راتیں لگتے تھے. 7 ڈیز کا سفر تھا جس میں دن بھر سفر ہوتا تھا، رات کسی ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑتا، جب جا کے لوگ مکے سے مدینے پہنچتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جب بیمار تھے نہیں جا پا رہے تھے، لیکن ان کا دل بڑا مچلتا تھا. وہ نبی پاک کی یاد آتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جانا تھا. تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ میرا سامان باندھو اور مجھے سواری پہ بٹھا دو. میرے پاس مال تو ہے نا، میں سواری تو استعمال کر سکتا ہوں، تو مجھے سواری پر بٹھا دو. گھر والوں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے، اور آپ اتنا ٹریول اکیلے کیسے کریں گے. آپ بول بھی پراپر نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا جانا کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے مدینے کی طرف بتایا کہ مجھے مدینے جانا ہے، مجھے میرے نبی کے پاس جانا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب کیا کیا، جب بڑی انہوں نے ضد کی، ورنہ آپ کو اندازہ ہے کہ بندہ بیمار ہو، اتنی بڑی عمر ہو تو گھر والے کہیں نہیں جانے دیتے. مگر آپ کا شوق ایسا تھا، آپ کی تڑپ ایسی تھی کہ آپ کا سامان سواری پر رکھا اور آپ کو اس سواری پر بٹھا دیا اور آپ کی سواری چل پڑی. اللہ اکبر. کیسا شوق ہوگا کہ اس عمر میں کہ جب بندے میں ہمت نہیں ہے، آپ اکیلے سواری پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے مدینے کی طرف. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے نا، شوق روکے نہ رکے، پاؤں اٹھائے نہ اٹھیں، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنائی ہے دوست. کہ یہ کیسا شوق ہے کہ رکنے نہیں دیتا، حالت یہ کہ پیر بھی نہیں اٹھ رہا. مگر ان دونوں مشکلوں میں جو نبی پاک سے محبت رکھنے والا ہے وہ اس کے بھی لطف اٹھا رہا ہے. آپ بیٹھ گئے سواری پر، روانہ ہو گئی سواری. اب جب یہ سواری روانہ ہوئی تو اگر آج کا نقشہ دیکھیں تو آپ 11 کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں کر پائے. جو ماشاءاللہ مکے گئے ہیں وہ جلدی پک کر لیں گے میری بات کو. ایک مسجد ہے جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے، ایک اس کا نام مسجد تنعیم بھی ہے. وہ اب مسجد ہے، اس ایریا میں ہی آپ پہنچ پائے. یعنی ابھی آپ مکے سے تھوڑا ہی باہر نکل پائے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ مدینے پہنچ نہیں سکے. تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ کاش یہ مدینے پہنچ جاتے تو ان کا ثواب کمپلیٹ ہو جاتا، ان کی ہجرت کمپلیٹ ہو جاتی، یہ مزید ثواب کماتے. تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں کیا رب نے فرمایا، سبحان اللہ. میرے رب کی شان دیکھیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں ہے نا، یہ فلسفہ سمجھ لیں، وہاں دل دیکھا جاتا ہے. عمل کی باری تو بہت بعد میں آتی. آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ نے نیت کر کے کام شروع کر دیا نا، بے شک نہ کر پائیں، میرا کریم جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اللہ وہ اجر عطا فرما دیتا ہے. اب کیا دیکھیں قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیسے زبردست صحابی ہیں، ان کا جذبہ کیسا تھا مدینے پہنچنے کا، نبی پاک سے ملاقات کا شوق کیسا تھا کہ ان کی اس عمل پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. اور سچی بات یہ رہتی دنیا کو ایک رہنمائی کے مدنی پھول بھی مل گئے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا،
ثم يدركه الموت فقد وقع اجره علی اللہ، فرمایا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا. پہنچ نہیں سکا مگر اگر راستے میں نکل گیا نا تو ثواب پکا ہو گیا. پھر کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یعنی یہ مت کہو کہ مدینے پہنچ نہ پائے، ہجرت کر نہ پائے، ثواب ملا نہیں. ارے اچھی نیت کر کے یہ نکل گیا، بے شک راستے میں انتقال ہوا، اسے پورا پورا اجر مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دو باتیں اس واقعے سے جو سیکھنا ہے، آج ہمیں جو میسج لینا ہے وہ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنی ہے کہ نیت کر لی آپ نے، پکی نیت ہے تو اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. مجھے دو تین واقعات یاد آ رہے ہیں. ایک بزرگ تھے، کہیں سے ٹریول کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے مٹی کا ڈھیر دیکھا، اور اس وقت اس قوم کے اندر جو ہے نا قحط تھا، لوگ بھوکے تھے، کھانے کو نہیں تھا. انہوں نے سوچا کاش یہ پورا ڈھیر جو ہے نا اناج کا ہوتا اور میرا ہوتا تو میں یہ پورا اناج اللہ کے بندوں پر خیرات کر دیتا، سب کو بانٹ دیتا. نہ انہوں نے اناج بانٹا نہ اناج خریدا. واٹ ہی ڈیڈ اٹ انٹینشن، اچھی نیت کر لی، ہوتا تو میں کرتا، ہے نہیں. سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ جتنا اناج خیرات کرنے کی اس نے نیت کی تھی اتنا ثواب لکھ دیا جائے. انما الاعمال بالنیات. کچھ روایتوں میں یہ پڑھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دو. کہا یا اللہ ہم تو کرامن کاتبین ہیں، ہم تو ساتھ ہیں اس نے یہ نیکی کی نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے کی نہیں ہے مگر اس کا ارادہ تھا، اس کی نیت تھی کہ میں نے کرنی ہے. تو سبحان اللہ، انسان اپنے ذہن میں اچھی اچھی نیتیں رکھے. ادھر تو نیتیں بھی بری ہوتی ہیں، پیسے آئیں گے تو صدقہ خیرات کروں گا، یہ نیت نہیں بنتی. پیسے آئیں گے تو فلاں خواہش پوری کروں گا، فلاں غلط کام کروں گا. معاذ اللہ، انسان آج کے دور میں بری نیتیں کرتا جا رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ بندہ نیت کرے اللہ تو جب مال دے گا میں بھی قربانی کروں گا اور بہترین جانور تیری راہ میں کروں گا. اے اللہ جب تو مال دے گا میں بھی حج کروں گا، ابھی نہیں ہے میرے پاس. اے اللہ جب اسباب ہوں گے میں بھی بار بار مدینے جاؤں گا. اے پروردگار اگر مجھے کچھ ملا تو میں غریبوں کی مدد کروں گا، فلاں چیز مجھے مل گئی تو میں اس کے ذریعے یہ والی نیکی کروں گا. یہ ہے اچھی نیتیں. اور پھر اللہ دے دے تو وہ کرنا بھی چاہیے، یہ بھی الگ پرابلم ہے. بندہ وعدے رب سے کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، کام اس کا ہو جائے تو اللہ کو ہی بھول جاتا ہے. اللہ سے کتنے وعدے کیے ہوں گے ہم نے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے پھر نماز نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر میں اتنے خیرات کروں گا، میں اتنے غریبوں کی مدد کروں. جیسے ہی مسئلہ حل ہوا بندہ ہی غائب. ہمارے ساتھ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، مسجد میں اچانک کوئی بندہ نظر آنے لگ جاتا ہے، پورا سال نظر نہیں آتا، اچانک نظر آ جاتا ہے، سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح. خیریت تو ہے بھائی؟ بس وہ ایک پرابلم آ گئی تھی، گھر میں مسئلہ آ گیا تھا، یا والدہ ہاسپٹل میں ہیں، یا فلاں کاروبار کا بڑا مسئلہ ہو گیا، بس اللہ سے مانگنے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تھوڑے دیر بعد بندہ غائب ہو جاتا ہے. بھائی کیا ہوا؟ کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا. ارے بھائی جس رب نے مسئلہ حل کیا اسی چھوڑ کے چلے گئے. یعنی اللہ سے دوستی بھی کنڈیشنلی کرنی ہے. جب تک مسئلہ بٹکا ہوا، جب تک مسجد کا راستہ یاد ہے، جیسے ہی مسئلہ حل ہوا بندہ ہی غائب. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں مشکل میں بھی اپنے رب کو یاد کروں، میں راحت میں بھی اپنے رب کو یاد کروں. اگر آپ مومن کے دونوں اسٹیٹ سمجھ لیں نا، دونوں مومن کی صورتیں سمجھ لیں کہ مومن تو ہر حال میں فائدے میں نا. اگر وہ مشکل میں، دیکھیں انسان کی زندگی میں دو ہی وہ ہوتے ہیں نا، دور ہوتے ہیں، یا تو مشکل کا دور ہوتا ہے یا آسانی کا دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مومن کا انداز پتہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل میں صبر کر کے ثواب کما رہا ہوتا ہے، راحت میں شکر کر کے ثواب کما رہا ہوتا ہے. تو مومن تو مزے میں ہے کہ اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کریں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کریں، صبر کا ثواب روز مل رہا ہے آپ کو. جیسے ہی اللہ نے اچھے دن کر دیے اب شکر کرنا شروع کر دیں. لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. یعنی مجھ پر تو ہر وقت رحمت کی بارش برسنی چاہیے تھی، مگر ادھر معاملہ الٹا ہے. مشکل ہوتی ہے تب بھی اللہ کو کچھ لوگ ناراض کرتے ہیں. وہ کیسے؟ شکوے، شکایت، کمپلین، معاذ اللہ سے ہی مایوسی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. غلط ہو رہا ہے. جیسے ہی اللہ اچھے دن پھیر دیتا ہے تو شکر کرنے کی بجائے عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں. یعنی ادھر بھی غلط ادھر بھی غلط. مومن وہ ہوتا ہے جو ایوری ٹائم، ہر حال میں وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے. تو یہ بات ہمیں اس میں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اچھی نیت کا اجر کیسا ہے. اب کمال کی بات ایک اور سیکھنی ہے کہ شوق مدینہ ہونا چاہیے.
ہاں آپ ذرا انداز دیکھیں نا ان کا، اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، بیماری ہے، مگر تڑپ کیا ہے کہ گھر میں نہیں رہنا، مجھے مدینے پہنچنا ہے، مجھے سواری پر بٹھا کر اللہ کے حوالے کر دو، میں راضی۔ اور راستے میں انتقال بھی ہو گیا، اللہ اکبر۔ انہوں نے تو اپنے کام کر دیا نا، وہ نہیں پہنچ پائے الگ بات ہے، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اللہ اکبر۔ اب ہمیں بھی یہ کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ یار میں کیسے مدینے پہنچوں گا، میں کیسے نبی پاک کے پاس پہنچوں گا، پاسپورٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ویزا نہیں ہے۔ دعائیں تو کر سکتے ہیں، آنسو تو بہا سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا تو کر سکتے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں رات کو سوتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ کبھی تو ایسا ہو کہ مجھے رات اس لیے نیند نہیں آ رہی کہ آج مدینہ یاد آ رہا ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کبھی تو آنکھوں سے آنسو بہے نا کہ یہ تو میرے اختیار میں، پیسے میرے اختیار میں نہیں ہیں، مگر میں التجا تو کروں، درود تو پڑھوں۔ ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور ایسے بلاوا آتا ہے۔ ایک عاشق رسول کا انداز بتاتا ہوں۔ وہ سوچتے تھے یار میرے پاس تو حج کرنے کے پیسے نہیں ہیں، مدینے جانے کے پیسے نہیں ہیں، مگر پاسپورٹ جتنے پیسے تو ہے نا، پاسپورٹ بنا لیتا ہوں، بلاوا آنا ہوگا تو آ جائے گا۔ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، 5-10 ہزار روپے میں بن جاتا ہے پاسپورٹ۔ اسی نیت سے 5 سال 10 سال کا پاسپورٹ بنا کے رکھ لو کہ انشاءاللہ پاسپورٹ بن گیا، یا اللہ اب ویزا تو عطا